آخر بھارت کو سفید جھنڈا کیوں لہرانا پڑا؟ کیا واقعی اس نے شکست تسلیم کر لی؟ جو ملک ہمیشہ دھمکیاں دیتا تھا آج خاموشی سے پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ ناظرین، یہ صرف ایک جھنڈا نہیں بلکہ 2025 کی جنگ کا وہ لمحہ ہے جب پاکستان نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو اس وقت ہر زبان پر ہے۔ کیا واقعی بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے؟ اور اگر ہاں تو کیوں، کب اور کس نے پہل کی؟ لیکن اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 22 اپریل 2025 سے۔ جموں کشمیر کے خوبصورت علاقے پہلگام میں ایک خوفناک حملہ کیا گیا۔ 26 بے گناہ سیاح ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ یعنی شاہدین کے مطابق حملہ آوروں نے خاص طور پر ہندو سیاحوں کو نشانہ بنایا، لیکن سب سے بڑا ہیرو بنا عادل حسین شاہ، ایک مقامی مسلمان جس نے سیاحوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ واقعہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسی واقعے کے بعد پورے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی اور جنگ کے بادل میں ڈلانے لگے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے فوری طور پر الزام پاکستان پر عائد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سخت لہجے میں کہا، یہ حملہ پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کا نتیجہ ہے اور بھارت اسے برداشت نہیں کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے اس بیان کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف ایک زبردست مہم چلا دی، جس میں بار بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ اسی دوران بھارت نے سفارتی اور ماحولیاتی سطح پر ایک اور بڑا قدم اٹھانے کی دھمکی دی، پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کی۔ The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. مودی حکومت کے وزیر آبی وسائل نے واضح الفاظ میں کہا، پانی پاکستان نہیں جائے گا، ہم اپنے حصے کا پانی روک کر اپنے کسانوں کو دیں گے۔ یہ بیان سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو ملنے والے پانی کو بطور دباؤ استعمال کرنے کی دھمکی تھی، جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف تصور کی جاتی ہے۔ پاکستان نے ان الزامات اور دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بھارت کی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ لیکن سب سے اہم رد عمل یہ تھا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا، جو 1960 سے دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی دوران بھارت نے فوجی سطح پر بھی کارروائی کا آغاز کیا، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے تحت بھارتی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے قریب مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ قدم کشیدگی کو ایک نئی سطح پر لے گیا اور دونوں ممالک عملاً جنگ کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ 7 مئی 2025 کی رات 1:15 پر بھارت نے اچانک فوجی کارروائی کا آغاز کیا، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ یہ حملہ پہلگام واقعے کے کچھ دن بعد کیا گیا اور بھارت کا دعویٰ تھا کہ یہ حملے پاکستان میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کیے گئے، مگر یہ حملے پبلک پلیسز میں کیے گئے۔ بھارتی فضائیہ کے رفال، Su-30 MKI اور ڈرونز نے پاکستانی حدود کے قریب کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مظفر آباد کے شمال میں مبینہ کیمپ، نیلم ویلی میں ایک تربیتی مرکز، راولا کوٹ کے قریب ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول بیس۔ ان حملوں میں اسپائس 2000 اور ہیمر میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ جیسے ہی بھارتی طیارے پاکستانی حدود کے قریب آئے، پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم بحال ہو گیا۔ ریڈ الرٹ جاری ہوتے ہی پاکستان ایئر فورس کے اسکواڈ رنز نے فوری پروازیں شروع کی۔ رات 1:25 پر ہی پاکستانی JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارے فضا میں بلند ہو چکے تھے اور بھارتی فضائیہ کا تعاقب شروع ہو گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے مختلف سیکٹرز میں دفاعی اور جوابی کارروائیوں کا آغاز کیا، جن میں راولا کوٹ سیکٹر میں 2 بھارتی میزائلوں کو فضا میں تباہ کیا گیا۔ LOC کے پار بھارتی کیمپوں پر وارننگ سٹرائکس کی گئیں۔ پاکستانی طیاروں نے بھارتی فضائیہ کو واپس دھکیلنے کے لیے سپر سونک سپیڈ سے محاذ سنبھالا۔ صبح 8 بجے پاکستان نے باضابطہ جوابی آپریشن کا آغاز کیا۔ اس آپریشن میں پاکستانی فضائیہ نے بھارتی پوزیشنز کو نشانہ بنایا، جن میں پونچھ اور راجوری سیکٹر کی 2 بھارتی پوسٹیں، ایک گولہ بارود کا ذخیرہ اور ایک ریڈار اسٹیشن شامل تھا۔
پاکستانی میڈیا اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس حملے میں 2 بھارتی رفال طیارے بھی میزائل حملے کا نشانہ بنے۔ ایک طیارہ راجوری سیکٹر میں گر کر تباہ ہوا، دوسرا طیارہ واپسی پر فنی خرابی کے باعث گر گیا۔ رفال کے شیئرز گر گئے، دنیا کی نظریں جنگ پر آ گئیں۔ رفال طیاروں کی تباہی کی خبروں کے بعد فرانسیسی کمپنی ڈزالٹ ایویشن کے شیئرز ایک ہی دن میں 5.7% تک گر گئے، جس سے عالمی میڈیا میں سوالات اٹھنے لگے۔ اگرچہ بھارت نے ان رپورٹس کی تردید کی، مگر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے عوامی شکوک کو مزید بڑھا دی۔ یہ سب کچھ بھارت کے لیے نہ صرف فوجی نقصان تھا، بلکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی پوزیشن کمزور ہونے لگی، اور پھر ایک منظر نے سب کو چونکا دیا۔ سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب صبح 8 بجے چوڑا سیکٹر پر بھارت نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ یہ وہی سیکٹر تھا جہاں پاکستان نے سب سے مؤثر وار کیا تھا۔ سوال پیدا ہوا، سفید جھنڈے کا مطلب آخر کیا ہے؟ عالمی جنگی اصولوں کے مطابق سفید جھنڈا جنگ بندی، ہتھیار ڈالنے یا لاشوں کی واپسی کے لیے عارضی سیز فائر کی علامت ہوتا ہے۔ یہ اس وقت لہرایا جاتا ہے جب کوئی فریق مزید لڑنے کی پوزیشن میں نہ ہو یا وقتی طور پر ٹکراؤ روکنا چاہتا ہو۔ اگرچہ بھارت نے اس واقعے کی تصدیق نہیں کی، لیکن عینی شاہدین اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز نے حقیقت کو واضح کر دیا۔ پاکستانی عوام نے اسے ایک نفسیاتی فتح قرار دیا، اور دنیا نے محسوس کیا کہ اب کھیل کا پلڑا پلٹ چکا ہے۔ 10 مئی 2025 صبح کے 4 بجے اندھیری رات ختم ہونے ہی والی تھی کہ پاکستان نے وہ قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ پاکستان ایئر فورس نے آپریشن بنیانم مرصوص کا آغاز کیا، ایک ایسا فضائی حملہ جو براہ راست بھارت کے اندر کئی اہم ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ پہلا حملہ ہوا آگرہ ایئر بیس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے آن 10th May at the time of Fajr JF-17 تھنڈر طیارے مکمل خاموشی کے ساتھ بھارتی حدود میں داخل ہوئے۔ دو میراج طیارے اور ایک بارودی گودام مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ دھماکوں کی آوازیں دلی تک سنی گئیں۔ دوسرا حملہ ہلدوانی کے قریب ایک ریڈار اسٹیشن پر کیا گیا۔ پاکستان کے راڈ 2 کروز میزائل نے بھارتی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بھارت کا ایک اہم مواصلاتی نیٹ ورک کئی گھنٹوں تک جیم رہا۔ تیسرا بڑا حملہ بیئر سیلی ایئر بیس پر کیا گیا۔ میزائل ڈیفنس لانچز پر F-16 طیاروں نے S-400 پر کڑی ضرب لگائی، ساتھ ہی ایک IL-76 طیارے کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان کے تمام طیارے بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ آئے۔ یہ کارروائی اتنی تیز اور اچانک تھی کہ بھارتی فوج کو جواب دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ BBC نے تبصرہ کیا، یہ حملہ نہ صرف تکنیکی طور پر کامیاب تھا بلکہ بھارت کے لیے ایک نفسیاتی جھٹکا بھی تھا۔ پاکستان میں عوام نے نعرے لگائے، پاکستان ایئر فورس فضاؤں کے بادشاہ ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر اس آپریشن کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں، اور دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان نے یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیسے کر دکھایا۔ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف دفاع نہیں کرتا، وہ دشمن کی سرزمین پر جا کر بھی وار کرنا جانتا ہے۔ 10 مئی 2025 کو صبح پاکستان کے سرپرائز حملے کے بعد پورا بھارت ہل کر رہ گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے حملے سے بھارت کے کئی حساس ایئر بیسز اور تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ایوان حکومت میں ہلچل مچ گئی، میڈیا پر شور بلند ہوا اور نریندر مودی کی قیادت پر سوالات اٹھنے لگے۔ مودی حکومت نے فوری رد عمل دیا، فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، S-400 اور دیگر ڈیفنس سسٹمز دوبارہ بحال کیے گئے۔ بھارتی فضائیہ نے محدود جوابی کارروائی کی جسے پاکستان نے کامیابی سے ناکام بنا دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بھارت دفاعی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ پوری دنیا نے اس جنگ پر شدید رد عمل دیا۔ اقوام متحدہ، چین، امریکہ، ترکی، روس سب نے مداخلت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا، جنوبی ایشیا ایک خطرناک موڑ پر آ چکا ہے، دونوں ممالک فوری طور پر جنگ روکیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان کا حملہ تکنیکی طور پر حیران کن تھا اور بھارت کو اب ہوش سے کام لینا ہوگا۔
दबाव बढ़ता गया, आलमी मंडियां गिरने लगीं, तेल की कीमतें ऊपर चली गईं और न्यूक्लियर खतरे की घंटी बजने लगी। बिलाखिर रात 11 बजे अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में एक खामोश सीज़ फायर तय पा गया। कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हुआ, मगर दोनों तरफ से गोलाबारी रुक गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम ने इसे फतह करार दिया। भारतीय अवाम में खामोशी और मीडिया पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ फ़ज़ाओं में नहीं, आलमी मंजरनामे पर भी बरतरी दिखाई है। यकीनन जंग रुक गई, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, कौन जीता कौन हारा? एक बात तो तय है, 2025 की ये जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं, ज़हनों, स्क्रीनों और सफारती मेज़ पर भी लड़ी गई और दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान सिर्फ दिफा नहीं, फैसला कुन वार भी कर सकता।